تو پھر کیا مزہ ہے پڑھنے کا؟ اس پر جناب سیدنا عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ایک کوٹیشن ہے جو سرکار سے انہوں نے سنا، روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی الماہر بالقرآن مع الصبرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کو مہارت تعامل کے ساتھ پڑھنے والا ہے، قواعد اور ضوابط کی روشنی میں پڑھنے والا ہے، مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے پڑھنے والا ہے، قیامت کے میدان میں منشیان تقدیر کی سب میں کھڑا ہے۔ اور منشیان تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے ان دونوں جماعتوں کا؟ ماہرین قرآن کا اور منشیان تقدیر کا۔ منشیان تقدیر کی جو ایک صفحہ ہے کہ وہ تقدیریں لکھتے رہے، کہ یہ جو قرآن مجید کو صحت عقیدہ کی شرط ہر جگہ یاد رکھ دیا، کسی بھی نیک عمل میں جو فضائل بیان ہوتے ہیں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اس کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے۔ کوئی بھی عمل جس کی کتنی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر عقیدہ غلط ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے حق میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہر عمل کی فضیلت کا مدار صحت عقیدہ پر ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے لیے وہ فضائل ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے اس کے لیے وہ فضائل ہرگز نہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ الماہر بالقرآن مع الصبرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کو قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صفات کے ساتھ، محاسن کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اوقاف و رموز کا لحاظ رکھتے پڑھنے کے ساتھ جو پڑھتا ہے، منشیان تقدیر کی شرط پہ ہوگا۔ منشیان تقدیر کی شرط پہ کیوں ہوگا؟ کہا تقدیریں لکھنے والے تقدیریں لکھتے رہے اور یہ تقدیریں سنوارتا رہا۔ ایک کا لکھنے کے ساتھ تعلق ہے، دوسرے کا سنوارنے کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے دونوں جماعتوں کو اکٹھا رکھا ہے۔ لیکن جو آدمی اچھی طرح پڑھ نہیں سکتا پھر وہ تو پڑھے۔ کہا من یتتعتع فہو علیہ شاق تعتع من حقلانا، جب پڑھتے پڑھتے رک جانا اور وہاں جھومنے لگ جانا، ہجے کرنے لگ جانا، رکنا، بار بار پڑھنا، کبھی ایک لفظ کو 20 مرتبہ پڑھنا، پھر تسلی نہ ہونا، پھر 21 مرتبہ پڑھنا۔ رب من یتتعتع فی القرآن فلہ اجران، جو آدمی ہکلا کے، جھجک کے، اٹک کے، رک کے پڑھتا ہے، اس سے میرے اور آپ کے لیے تسکین ہے کہ نہیں؟ دینے والی سرکار نے نہ مجھے معلوم کیا ہے نہ آپ۔ سبحان اللہ۔ کہ میں سب کا نبی ہوں، جس کی قابلیت پوری نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا؟ کہ نہیں، چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کو بھی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس کو ثواب کا دوڑا ثواب، کہ جو قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے والا اس کا اکیلا ثواب، حیدر کی اکیلا کہتے ہیں وہ، اس کے لیے اکیلا ثواب، اور جو رک کے پڑھتا ہے اس کو دوڑا ثواب۔ کا دراصل اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، رکنے کا بھی ثواب ہے، اتنی مشکل سے گزرتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اس کی رسم وفا جاندار ہے، باوجود اہلیت نہ ہونے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کسی نہ کسی وقت میں اس قابل ہو جاؤں گا۔ اس لیے مسلمانوں ماہ رمضان شریف میں خاص طور، باقی ایام میں بھی پڑھا کرو، باقی ایام میں پڑھنے کے بارے میں بھی بخاری کے اندر حدیث ہے، بخاری باب فضائل قرآن کے اندر یہ حدیث ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس جگہ محدثین لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں تو قرآن مجید کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم، مت بناؤ اپنے گھروں کو مقابر، قبرستان، اس میں نہ قرآن کا ذکر ہے نہ تلاوت کا ذکر ہے۔ اس کو امام بخاری نے قرآن مجید کے فضائل میں کیوں لکھ دیا ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جو کانٹیکسٹ چل رہا تھا، اسی لیے صحابہ کو نکال کے اگر کوئی چاہے کہ میں دین کو سمجھ جاؤں، وہ دین نہیں سمجھ پائے گا۔ اہل بیت کے اندر دوہری خوبی ہے، وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی، پہلے صحابہ اہل بیت، سب سے پہلی صحابیہ خدیجہ کبریٰ ہے، دوسرے صحابی حضرت حیدر کرار ہے، تیسرے صحابی حضرت زید بن حارثہ ہے، اور چوتھی حضرت ام ایمن ہے، اور پانچویں حضرت ورقہ بن نوفل ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں، اور اس کو امام جلال الدین السیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 34 کے اندر اس کا ذکر کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ
میں نے کبھی کچھی بات نہیں کی، میں کبھی باتیں کرتا ہوں تو باتیں ہوتی ہیں شاہ صاحب نے یوں کہہ دیا، شاہ صاحب نے یوں کہہ دیا، تو وہ یوں یہاں چلتی رہتی ہے، جب کتاب نکال کے دیکھتے ہیں کہ صلاحیت ہو تو نکل آتی ہے بات، کیونکہ لوگوں کے دین ایمان کا معاملہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید رکھتا ہوں، تو ایک ایسی بات بتلاؤں کہ جس سے اجر ملنے کی بجائے سزا ملے تو یہ صحیح تو نہ ہوگا۔ اب صحابہ کو نکال کے اگر کوئی چاہے کہ دین سمجھے تو نہیں سمجھ سکے گا، اس جگہ کوئی لفظ قرآن کا موجود نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو کیوں انہوں نے فضائل قرآن میں ذکر کیا ہے؟ کہا جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، قرآن کا کانٹیکسٹ چل رہا تھا، رامش کلام سیاق صحبت جو بات چل رہی تھی وہ قرآن کے مطلب چل رہی تھی، اس ضمن میں سرکار کا یہ فرمان لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس کا مقصد یہ تھا ہمارے کاغذات میں وہ گھر زندہ لوگوں کے گھر نہیں ہیں، وہ زندہ لوگوں کے قبرستان ہیں، اس گھر میں رہنے والے زندہ قسم کے مردے ہیں، نام ان کا زندہ ہے مگر خدا کے کاغذات میں وہ مردے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں ان کو آباد رکھنے کے لیے آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ روزانہ قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں اور اولاد کو قرآن مجید پڑھائیں، اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ زمینوں آسمانوں کو چھانیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ اسٹرانومر بن سکتے ہیں، اسٹرالوجسٹ بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، کوئی کوالیفائڈ انجینئر بن سکتے ہیں، لوئر بن سکتے ہیں، لیکن چاہے کہ ہدایت ملے قرآن کو نکال کے ہدایت نہیں ملے۔ اس لیے قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس، اس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آئیو یہ بھی سرکار کی کاسمیسٹی، یعنی سرکار کی عالمگیریت، جہانگیریت، کل خدا کی کائنات میں ایک رسول کا ہونا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو کہا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہادی بن کر کے آیا، اور سرکار کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ آپ کا قرآن جو ہے نا یہ ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کا ہادی ہے، اور آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اور آپ کا کیپٹل فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے نا مکہ شریف میں، وہ بھی ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی آپ کی ذات پاک جو ہے وہ کافۃ للناس ہے، اور آپ کا قرآن ھدی للناس ہے، اور آپ کا بیت اللہ جو ہے وُضِعَ للناس ہے۔ تو اس سے سرکار کی عالمگیر یہ ثابت ہوتی ہے کہ سرکار عالمگیر رسول ہے، کائنات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سرکار کی رسالت کا فرمان نہ ہو۔ قرآن مجید نے یہ امر واضح کیا کہ میں ماہ رمضان میں آیا ہوں، لوگوں کی صلاحیتیں بیدار کرتا ہوں، میرے اندر بڑی ہدایت ہے، مجھے پڑھا کرو، اور آپ اس بات کا بخوبی مطالعہ کریں۔ آپ تورات کو بھی بے شک مطالعہ کریں، تورات بازار میں ملتی ہے، پینٹیٹیوکس ملتے، اسی طریقے سے آپ بائبل کا بھی بے شک مطالعہ کر لیں۔ ایک بھی بائبل یہ نہیں کہ یہ اصلی ہے، کل روئے زمین پر جتنی بھی بائبل سے اس کے جتنے بھی نسخے ہیں یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ اصلی ہے جو آسمان سے آئی ہے، نہ تورات کہہ سکے گی، نہ انجیل کہہ سکے گی، نہ زبور کہہ سکے گی، نہ صحائف ابراہیمی کہہ سکیں گے، کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں آسمان سے آئی ہو، جبریل امین لائے ہو، رسول کے پاس پہنچی ہو اور اصلی آدمی۔ ایک قرآن ہے جس کے بارے میں دوست بھی گواہ ہے اور دشمن بھی گواہ ہے، اس کی نہ زیر بدلی جا سکی ہے نہ زبر بدلی جا سکی ہے۔
بڑی حیرت ہوگی کہ ایک میں نے قواعد و ضوابط فلاں حرف فلاں جگہ سے نکلتا ہے اور اس صفت کے ساتھ نکلتا ہے، جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے، دھماکے کے ساتھ نکلتا ہے، نرمی کے ساتھ نکلتا ہے، مخرج حرکت کرتا ہے، آواز اونچی ہوتی ہے، آواز مطلب ہوتی ہے، زبان چوڑی ہو کے تعلق سے لگتی ہے، یہ قواعد ہے نا۔ لیکن ایک قواعد سے بالکل ہٹ کر سورہ یوسف کے اندر آتا ہے مالک اللہ تمنو، یہ الف کی تفخیم کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ابا جی کیا وجہ آپ ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے، ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ قواعد ہرگز نہیں کہتے کہ اس جگہ یہاں پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے، مگر وجہ کیا ہوئی؟ اس کے اس تلفظ کی کیا بات یاد رہے گی؟ یارو باتیں یاد رکھا کرو، ہم لوگ تو اب سامان سبق بہت ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں کیا وجہ جب قواعد نہیں کہتے ایسا پڑھو پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھا جائے کیوں پڑھتے ہو؟ کہا دراصل جس وقت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کے بھائیوں نے آپ کے والد صاحب کے سامنے بات کرنا چاہیے تو جس کی بات کمزور ہو وہ بات کے بعد خوشامد کرتا ہے۔ انہوں نے نبی کے بارگاہ میں خوشامد کے ساتھ یہ جملہ بولا، ہونٹ ان کے گول ہو گئے، خوشامد کی قواعد کی منہ سے نہیں، ہونٹ ان کے گول ہو گئے۔ اب کئی ہزار برس کا زمانہ حائل ہے، ہونٹ ان کے گول ہوئے یہ تلفظ کرتے وقت۔ اب بغیر کسی قاعدے کے آج تک وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، قاعدہ نہیں کہتا لیکن ادائے مصطفیٰ کہتی ہے۔ ادائے مصطفیٰ اس لیے کہتی ہے کہتا ہے اگرچہ قواعد کے خلاف ہے مگر نبی کے سامنے خوشامد کی عبادت ہے۔ ان کی خوشامد کو ادب میں دخل تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس وقت ابا جی کو بتلائیں گے کہ اس یوسف کو بھیڑیے کھا گئے ہیں تو وہ ہماری بات کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے ان کے سامنے خوشامد کے ساتھ بات کرنی ہے۔ رب کہتا اگرچہ یہ جھوٹ ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی خوشامد تو کی ہے۔ انبیاء کی خوشامد کو ادب میں دخل ہے، اور نبی کی بارگاہ میں ادب ایک ایسی چیز ہے کتنا بھی گنہگار ہے ادب اس کا کام نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ ادب یاد رکھنے کے لیے سرکار کا اب ایک ایک ادا کو اس طرح محفوظ رکھے کسی آسمانی کتاب میں ہے یہ بات؟ کتنے ٹرانسلیشن ہوئے؟ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، کیا قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے وہ قرآن کہلائے گا؟ ہرگز نہیں کرائے گا۔ کیا اگر اس کو نماز میں اردو میں فارسی میں کسی کو پڑھ دیا جائے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول شاذ العدل پہلے گزرا ہے، اس سے آپ کا رجوع ثابت ہے کہ اگر فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو فارسی میں قرآن مجید پڑھ لیا جائے نماز میں، نماز ہو جاتی ہے۔ کسی وقت آپ نے ایک شاذ العدل قول فرمایا، اسی وقت آپ نے رجوع فرمایا، یعنی جس وقت اس کو تبدیل کر لیا جائے کسی دوسری زبان میں وہ قرآن نہیں رہتا، قرآن اسی حالت میں جب مدینے والے کی زبان میں رہے۔ سبحان اللہ، اور یہ بڑی یادگاری بات ہے، بے شمار لوگ ہیں زبان نہیں سمجھتے پڑھتے جاتے ہیں۔ بائبل وغیرہ والے کہتے ہیں ہماری پنجابی میں ترجمہ کرو کیونکہ ہم بائبل کو سمجھ نہیں سکتے، انگریزی والے کہتے ہیں انگریزی میں۔ اب نازل ہوئی ہے عبرانی میں، اب پڑھی کسے جا رہی ہے انگریزی میں، سمجھو قرآن عربی میں نازل ہوا، آج تک عربی میں پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے سرکار دو عالم السلام نے کیا خوبصورت پالیسی اختیار فرمائی۔ پالیسی یہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھنا چاہے، جو بھی مسلمان ہونا چاہے، اس کے لیے کم از کم نماز پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہوگا۔ جب نماز پڑھنا ضروری ہوگا تو پھر قرآن مجید کی عمومیت کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ کم از کم 3 آیتیں چھوٹی یا 1 آیت لمبی ہر آدمی کو نماز کے لیے یاد رکھنا پڑے گی۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ اسٹینڈ تو نہ رہا، ایک جگہ کھڑا تو نہ رہا،